السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر مشکلات کیوں آتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر مصائب کیوں آتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایسی پریشانیاں آتی ہیں جو انسان دنیا والوں کو بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں کہ انسان گھٹ گھٹ کر جیتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کئی طرح کے مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں۔ جیسے انسان کوئی بیماری میں پھنس گیا، یا کوئی اور زندگی کے اندر کوئی ایگزام کے اندر فیل ہو گیا، کوئی ایسی زندگی کے اندر مشکل آ گئی کہ اس کی زندگی ٹھپ رہ کر جو ہے یہ بیٹھ گیا۔ اب یہ صرف رات دن سوچتا ہے میں کیسے نکلوں گا، اور یہ سوچتا ہے بھائی ایسا ہوا کیوں۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر مصائب جو آتے ہیں وہ کون دیتا ہے، وہ مصائب کیوں آتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن کریم نے خود دیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر خشکی اور تری میں، تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ یعنی جو کام اس نے کیے ہوتے ہیں، جو برائیاں اس نے کی ہوتی ہیں، جو گناہ اس نے زندگی کے اندر کیے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کے اوپر تکالیف اور مشکلات آتے ہیں۔ لیکن مومن بندے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالی اس کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ تو فرق یہ ہوا، ایک تو وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے جس کے لیے عذاب آتا ہے، یعنی وہ نافرمان بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو نیک ہے، صالح ہے، ماننے والا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اچانک کوئی تکالیف یا مشکل آ گئی تو وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس اپنے بندے کو میں جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ یہ جو اس کو یہاں پر امتحان آیا، آزمائش آئی، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور یہ جنت کے اندر داخل۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو بھی زندگی کے اندر تکالیف، مصائب، مشکلات آتے ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن اب دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر کوئی مشکل آ گیا، میں ایگزام میں فیل ہو گیا، یا میں نے کوئی اور چیز جو چاہی تھی میں وہ پا نہ سکا، یا ایسی کوئی پریشانی آ گئی کہ میرے سارے ہی مخالف ہو گئے، یا میں جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا ہے، جس منزل کو میں پانا چاہتا ہوں میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، تو ایسے حالات جب آ جاتے ہیں انسان کے اندر، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان حالات کے اندر انسان اللہ سے جڑ کے رہتا ہے تو سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اگر یہ جڑ گیا اللہ سے، اس نے عبادت کی، یہ اللہ کے راستے کو ترک کرنے والا نہ بنا تو یہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر یا میری زندگی یا کسی کی زندگی کے اندر ایسے مشکلات آ گئے کہ وہ بیچارہ رات دن اب پریشان ہے، لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے یا ان مصائب یا تکالیف کی وجہ سے یہ جو ہے اب نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، بھائی یہ نہیں ہوا اب مجھے کس لیے نمازیں پڑھنی۔ تو یہ سمجھ میں اگر آتا ہے کہ یہ دین سے دور ہو رہا ہے یا میری زندگی دین سے دور ہو رہی ہے ان مصائب کی وجہ سے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ مصیبت تو ہے اللہ کی جانب سے، لیکن یہ امتحان ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ عذاب تو اللہ کی پکڑ ہے، اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے امتحان لے گا، اور امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے تمہیں مارکس ملیں گے، تمہیں ثواب ملے گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ جنت دے گا۔ تو اب ان حالات سے کیسے لڑنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ انسان کو
سب سے پہلے اللہ کی جانب لوٹنا چاہیے. ہاں، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد جو چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، حالات ہیں، مشکلات ہیں، یہ سوچتا ہے کہ میں نکل ہی نہیں پاؤں گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ اسی بات پہ رک گیا، یہ ہار گیا، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ کچھ چیزیں کرنی ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر مشکلات آ گئے، مصائب آ گئے، اس کا کوئی کام ہی نہیں بن پا رہا ہے، تو اس کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو صبر و کوشش کرنی ہے. صبر بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے. اگر یہ کوشش میں بھی ناکام ہو رہا ہے تو یہ صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس میں کامیاب کرے گا. اگر وہ چیز جو یہ چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں رہی ہے دنیا کے اندر، تو ضرور اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا کریں گے. اب جب انسان تنہا ہو جاتا ہے، سچ تو کہتا ہے کوئی سننے والا ہے نہیں، اس کو تو تکالیف ہے کوئی ماننے والا ہے نہیں، یہ تو اندر سے ہی پریشان حال ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو ایسے حالات میں سب سے پہلے یہ صبر کرے گا، اور صبر کے بعد یہ پھر سے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان ایک بار فیل ہو گیا، بھائی بس فیل ہو گیا، اب تو میں جا رہا ہوں، اب تو میں کام سے گیا. تو ایسا تو نہیں ہوگا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، جب تک وہ منزل پہ نہ پہنچ جائے تب تک وہ اٹھتے ہی رہتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ منزل کو پا لیتے ہیں. لیکن اگر تو نے ہمت ہار لی، ان مصائب سے تو لڑ نہ پایا، تو ناکام ہو جائے گا. اور ایسی ناکامی ہوگی کہ جس پہ تجھے رونا آئے گا، پر رونے جو اس رونے کی جو آواز ہے، وہ سسکیاں ہیں، وہ بھی کوئی نہیں سننے والا ہوگا. تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، تکالیف ان کو خود کے لیے آزمائش بنانا ہے، نہ کہ عذاب. اگر ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. تو یہ تو بات طے ہو جاتی ہے کہ اگر میں اللہ کی جانب رجوع کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ میرے لیے تو یہ اب امتحان ہے. اگر میں پاس ہوا تو بھی کامیاب، اگر میں دنیائی طور گر بھی گیا لیکن اللہ کے ہاں تو میں پھر بھی کامیابی. لیکن اگر یہ ان حالات کے اندر کیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تو دنیائی پریشانی تکالیف تو اس کو آلریڈی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا عذاب بھی ہے، اللہ بھی ناراض ہے، سارا کچھ ناراض ہے. لیکن اگر کوئی کام ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کے اندر اس کو اللہ راضی ہے، تو دنیا والے اگر ناراض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دنیا میں یہ فیل ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دنیا میں اس کو پریشانی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن لینے کی ضرورت. بس یہ سمجھنا ہے بھائی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جس میں اللہ کی رضا، وہ اس حال میں مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے تو میری رضا بھی اسی میں ہے. تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تو یہ پھر سے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو یہ بیٹھ جائے رونے، بھائی ہائی سر کو درد ہو گیا، سر کو درد ہو گیا، سر کو درد. بھائی اس کا تو علاج کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اللہ سے، اور خود کی کوشش بھی کرنی ہے، دوائی لانی ہے، میڈیکل شاپ یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ ٹیبلٹ دے گا، اس کے بعد بھی فرق نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ سے دعا کریں. اور اگر ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو بھی کامیاب ہے. تو یہ حالات جو آتے ہیں، مشکلات جو آتے ہیں، یہ مومنین کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن عام جو گناہگار انسان ہے اس کے لیے عذاب ہے. لیکن اس کو آزمائش کے اندر ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ امتحان کے اندر وہ صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جلدی جلدی رجوع کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں پہ رحم فرمائے.